گھٹن پھر کس طرح کم ہو کہ چھوٹے سے گھروندے میں کہیں ہم خواب رکھتے ہیں، کہیں تعبیر رکھتے ہیں۔ شعور کی پختگی کے لیے دکھ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بہت کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی تعلق قائم رکھنے کے لیے چپ رہنا پڑتا ہے۔ اپنی چائے پئیں، خاموشی کو اپنائیں، لوگوں کو سنجیدگی سے نہ لیں، اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، پرسکون رہیں۔ اگر کسی کا کوا سفید ہے تو اسے سفید ہی رہنے دیں، کالا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہاتھی درخت پر بیٹھا ہے تو اس کے ہاتھی کو نیچے اتارنے میں اپنا وقت، جذبات اور اپنے الفاظ ضائع نہ کریں۔ اپنے الفاظ اور خیالات ان پر استعمال کریں جو غلطی پر ہیں، ان پر نہیں جو ضد پر ہیں۔ اپنے برے مزاج کے ساتھ برے الفاظ کو شامل نہ کریں، کیونکہ آپ کو اپنے برے مزاج کو درست کرنے کے لیے ہزار موقع ملیں گے، لیکن برے الفاظ کو درست کرنے کا ایک بھی موقع نہیں ملے گا۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اس سے محبت تو دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ماں گھر کا نیوکلس ہوتا ہے، اس کے بغیر پروٹون، نیوٹران اور الیکٹران اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ انسان کو کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل میں چھوڑ جائے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ غربت صرف بھوکا، ننگا اور بے گھر ہونا ہے۔ ناپسندیدہ، غیر محبوب اور نظر انداز ہونے کی غربت سب سے بڑی غربت ہوتی ہے۔ مدر ٹریسا۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی، شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے تاروں کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں ہے جو آپ سے غصے ہوگی لیکن پھر بھی رات کے کھانے پر آپ کو بلا لے گی۔ زندگی تلخ ہے، آپ کو مرتا ہوا چھوڑ دے گی۔ جس جسم کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، لیکن جس کردار کے ساتھ ہم دنیا سے الوداع ہوں گے اس کے پورے ذمہ دار ہم ہی ہوں گے۔ اس لیے اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں کوئی بھی آپ کی خیر خواہی نہیں کرتا سوائے آپ کی ماں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ روایت کیا ہے مسند احمد نے۔ اندر ایک خالی پن ہے جسے نہ کوئی محسوس کرتا ہے نہ سمجھاتا ہے۔ ہر انسان کے پاس یکساں وقت ہے، جو اس کا بہترین استعمال سیکھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جس کا لمس نرم ہوتا ہے مگر اس کا زہر جان لیوا ہوتا ہے۔ نادان اور جاہل اس کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن عقل مند اور ہوشیار اس سے بچ کر رہتا ہے۔ دنیا کے تعلق وقتی ہوتے ہیں مگر وہ لوگ اور وہ جگہیں جو آپ کی اصلاح اور آپ کی روح کی پرورش کا ذریعہ بنے وہی اصل خزانہ ہیں۔ اپنے بوجھ ہلکے کرو تاکہ اڑ سکو۔ طاقت مانگنے میں نہیں، چھوڑ دینے میں ہے۔ وہ جگہ جو تمہیں تھکا دے وہ تمہارے لیے ضروری نہیں، اور وہ شخص جو تمہاری قدر نہ کرے وہ تمہارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ اپنی خودداری ظاہر کرو، اپنی خاموشی میں اپنا وقار رکھو، کیونکہ جب تم بے نیاز ہو جاتے ہو تب ہی تمہاری اصل قیمت دنیا کو سمجھ آتی ہے، اور تب تم اپنی ذات کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ انسان وہ درد چکھے بغیر نہیں مرتا جو درد دوسروں کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو،
میں تمہیں بہترین کر کے عطا کروں گا۔ یہ وہ کاغذ ہے جن پر وفاداریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں، انصاف، اعتماد اور دنیا کا سب کچھ بکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا شدید ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا خواہ ہی آپ ان پر بوجھ کی صورت میں لدے ہوئے ہیں۔ اگر سامنے والا پلٹ کر آپ کی خبر لیتا ہے تو آپ ضروری تھے، اگر نہیں تو آپ بوجھ تھے۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر ہے 44۔ تمہارا ذہنی سکون بہت بہتر ہو جائے گا جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں، ہر رائے پر پریشان ہونا ضروری نہیں، ہر واقعہ کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا ضروری نہیں، ہر کہی گئی بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ خاموشی، درگزر اور نظر انداز کرنا بعض اوقات سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 136۔ آپ کی اصل طاقت کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ بھاگنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ انسان بھی باکمال ہیں، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو جائے۔ تجربات کتابوں سے نہیں ملتے، سال لگتے ہیں اور سال بھی عین جوانی کے۔